ایک دن علی صبح جب ہم پہلی بار اکٹھے نماز پڑھ رہے تھے تو انہوں نے ایسا کرنے پر ہمیں گولی مار دینے کی دھمکی دی، لیکن ہم نے چند پرواہ نہیں کی۔ ہم نے سوچا کہ اگر وہ ہمیں گولی مارنا چاہتے ہیں تو بے شک مار دیں، لیکن یہ ان کی محض گیدڑ بھگی تھی۔ وہ صرف چلاتے اور دھمکیاں دیتے رہتے۔ پھر ایک دن ان کا ایک اعلیٰ افسر ہمارے پاس آیا اور ہمیں مخصوص اوقات میں نماز کی ادائیگی کی اجازت دے دی۔ یہ نہیں کہ اسے ہمارے ساتھ کسی قسم کی ہمدردی تھی، بلکہ اسے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ اگر ہمیں نماز نہ پڑھنے دی گئی تو ہم موت بھی قبول کر لیں گے، اور وہ ہمیں ہلاک نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ ابھی ہم سے مزید پوچھ گچھ کرنا چاہتے تھے۔ لیکن اس کے بعد ہم باقاعدہ طور پر رکوع و سجود کرتے اور اپنا رخ مشرق کی طرف رکھتے۔ ہمیں وہاں وضو کے لیے پانی میسر نہیں تھا، لیکن ہم پانی کی عدم دستیابی کی صورت میں اسلامی تعلیمات کے مطابق تیمم کر لیتے تھے۔ جب کبھی بارش ہوتی تو پانی ہماری جلد پر سوئیوں کے مانند چبھتا، زمین گارا بن جاتی اور میرا اوور آل بھیگ کر عجیب لجلجا سا ہو جاتا۔ ٹھنڈ اس قدر تھی کہ اسے محسوس کرنے کی نسبت میں اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا تھا۔ فوجیوں نے موٹے موٹے دستانے، جیکٹیں اور لمبے لمبے کوٹ پہنے ہوئے تھے۔ موٹر سائیکل کے ہیلمٹوں کے نیچے انہوں نے نقاب اوڑھے ہوتے۔ تمام چہرہ نقاب میں ڈھکے ہونے کے باعث صرف ان کی آنکھیں ہی نظر آتیں، لیکن پھر بھی یہ فوجی ٹھنڈ سے تھر تھر کانپ رہے ہوتے۔ نماز کے سوا ہماری نقل و حرکت پر پابندی تھی۔ مناسب غذائیت بخش خوراک نہ ملنے کے باعث ہم اس قدر ناتواں اور کمزور ہو چکے تھے کہ ہم سے بمشکل چلا جاتا تھا۔ اس باڑے میں بعض نہایت ہی کمزور اور بوڑھے افراد بھی تھے۔ کچھ قیدیوں کے پاؤں ٹوٹے ہوئے تھے، کچھ کی ٹانگوں اور بازوں کی ہڈیاں تڑک چکی تھیں، یا ان میں پیپ پڑنے کے باعث ان کا رنگ نیلا، سرخ اور پیلا ہو گیا تھا۔ ایسے قیدی بھی تھے جن کے جبڑے، انگلیاں اور ناک اپنی اصلی حالت میں موجود نہ تھے، اور ان کے چہرے میری مانند سوج کر کپا ہو چکے تھے۔ شام کو ہم سب کو جہازوں کی آمد و رفت کے لیے مخصوص خالی جگہ پر اکٹھا کیا جاتا اور تیار شدہ خوراک مہیا کی جاتی۔ صبح ناشتے میں ہمیں ایک سفید روٹی دی جاتی۔ روٹی کے یہ ٹکڑے خاردار تار کے اوپر سے پھینک دیے جاتے۔ بعض اوقات روٹی کے ٹکڑے زمین پر گر جاتے۔ فوجی پلاسٹک کی بوتلوں میں پانی خاردار تار کے اوپر سے پھینکتے۔ پانی کی مقدار روزانہ نصف لیٹر ہر قیدی کے لیے مقرر تھی۔ کبھی کبھار تو ہمیں روٹی ملتی نہ پانی، اور ہم محض انتظار کرتے رہ جاتے۔ ایک دن صبح ہمیں کمبل دیے گئے۔ ہم ان کمبلوں کو 1-2 گھنٹوں کے لیے استعمال کر سکتے تھے، پھر یہ کمبل ہم سے واپس لے لیے جاتے، یا ہم انہیں اپنے سامنے زمین پر ہی پڑا رہنے دیتے۔ رات کو ہمیں کمبل مہیا نہ کیے جاتے، لیکن پھر بھی ہم کسی نہ کسی طرح سونے میں کامیاب ہو جاتے۔ اکثر رات کو فوجی آتے اور بندوق کے اشاروں پر ہمیں گھنٹوں کھڑا رکھتے۔ روزانہ کم از کم ایک بار ہر قیدی سے پوچھ گچھ ہوتی۔ کبھی کبھار رات کو بھی یہ سلسلہ جاری رہتا۔ ہمیں بے مقصد اٹھک بیٹھک کروائی جاتی۔ ہمیں آرام کا موقع کم ہی ملتا۔ جب میری قسمت اچھی ہوتی تو میں آدھ گھنٹے کے لیے کمر سیدھی کر لیتا۔ شدید ٹھنڈ کے باعث میرے سانس کے بخارات بھی برف ہو جاتے۔ بعض اوقات میں اپنے آپ سے پوچھتا، میرے لیے کیا بہتر ہے، خیموں میں پوچھ گچھ اور پٹائی، یا پھر باڑے میں پڑے رہنا، جہاں ہمیں ہر چند منٹ بعد اٹھ کر خاردار تار کے سامنے قطار میں کھڑا ہونا پڑتا۔ ان دونوں میں سے کوئی بھی صورتحال ہمیں پیش آ سکتی تھی۔ کئی لوگ پوچھ گچھ کے بعد کبھی واپس نہیں آئے۔ کیا انہیں کسی اور جگہ منتقل کر دیا جاتا تھا یا پھر انہیں مار دیا جاتا تھا؟ ایک دفعہ فوجی ہمارے پاس آئے۔ وہ ایک لمبا سا باکس اٹھائے ہوئے تھے، جو ایک تابوت کی طرح معلوم ہو رہا تھا، لیکن اس میں سوراخ تھے۔ جس قیدی کا نمبر پکارا گیا وہ پیٹ کے بل زمین پر پڑا۔ فوجیوں نے اسے باندھا، اٹھایا اور اس باکس میں ڈال دیا۔
میں نے انہیں آپس میں بات چیت کرتے ہوئے سنا، لیکن مجھے صرف یہی الفاظ سمجھ آئے: یہ خطرناک ہے، اس سے خبردار اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ شخص بہت خطرناک ہے۔ انہوں نے اس لمبے باکس کے اندر قیدی کو سامان کے مانند باندھنے کے لیے پیٹیاں استعمال کیں، ڈھکنا بند کیا اور اسے وہاں سے لے گئے۔ بہرحال مجھے ابھی بھی امید تھی کہ کبھی نہ کبھی تو ایک ایسے تفتیشی اہلکار سے میرا سامنا ہوگا جسے میں اپنی بے گناہی کا یقین دلا سکوں گا۔ میں ابھی تک یہی سمجھتا تھا کہ انہیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ جرمنی سے آنے سے کچھ ہی دیر پہلے میری شادی ہوئی تھی۔ میرا ویزا بالکل صحیح تھا، میں کبھی افغانستان نہیں گیا تھا اور میں جہازوں کی تعمیر کا کام سیکھ رہا تھا۔ وہ جرمنی میں مزید کچھ لوگوں سے رابطہ کرتے اور انہیں میرے متعلق سب کچھ معلوم ہو جاتا اور مجھے اپنے گھر واپس بھیج دیا جاتا۔ میں اکثر ایسے ہی سہانے خوابوں اور سوچوں میں کھویا رہتا، لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ جب بھی مجھے تفتیش کے لیے لے جایا جاتا تو وہ میرے بات سنتے ہی نہیں تھے، اور وہ جو کچھ کہتے اور پوچھتے میں ان کی باتوں اور سوالوں کا محض ایک قلیل حصہ سمجھ پاتا۔ میں صرف ان سوالوں کے جواب دے پاتا جو میری سمجھ میں آ جاتے۔ وہ اکثر مجھ سے پوچھتے کیا میں درست انگریزی بول سکتا ہوں۔ وہ یہ بھی کہتے تم درست انگریزی بول سکتے ہو، ہمیں علم ہے کہ تمہیں انگریزی خوب آتی ہے، ہمیں احمق بنانے کی کوشش مت کرو۔ اس وقت تک مجھے اپنے کچھ تفتیشی افسروں کی پہچان ہو گئی تھی۔ اس کے بعد پوچھ گچھ کے لیے نئے افسر آ جاتے، لیکن سوالات وہی رہتے۔ وہ میرے سامنے میرے دوستوں کے نام اور ٹیلی فون نمبر پکارتے اور کوشش کرتے کہ میں خود کو طالبان مان لینے کا اعتراف و اقرار کر لوں۔ اپنی اس کوشش میں ناکامی پر وہ مجھ پر جسمانی تشدد کر دیتے اور مجھے یہ کہنے پر مجبور کرتے ہاں میں طالبان ہوں، یا درست ہے میرا القاعدہ سے کوئی تعلق ہے، مجھے معلوم ہے کہ اسامہ کہاں ہے۔ وہ مجھ سے صرف یہی کچھ سننا چاہتے تھے۔ مجھے تو اپنی گل و خلاصی کی کوئی راہ نظر نہیں آتی تھی۔ میں صرف اب اس امید پر زندہ تھا کہ جرمن حکام کے کسی نمائندے یا جرمن فوجی حکام سے میرا رابطہ ہو جائے۔ تقریباً ہر روز ہمارا باڑہ تبدیل کر دیا جاتا، کبھی خاردار تاروں سے گھری ہوئی ایک جگہ جاتے اور کبھی ہمیں کسی دوسری جگہ بھیج دیا جاتا۔ اس قید خانے میں اپنی آمد کے تقریباً 2 ہفتوں بعد میری ملاقات 2 ترک باشندوں سے ہوئی۔ پھر بالآخر میں یہ سمجھنے میں کامیاب ہو گیا کہ وہ امریکی کیا کہتے تھے۔ اس امر کی آگاہی میرے لیے ایسے ہی تھی جیسے مجھے نجات اور بچاؤ کا راستہ نظر آ گیا ہو۔ یہ ترک باشندے میری زبان بول سکتے تھے، بلکہ انہیں عربی بھی قدرے شدھ بدھ حاصل تھی، اس لیے عملی طور پر انہیں یہ خوب علم تھا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ مجھے ان سے بہت سی مفید معلومات حاصل ہوئیں کہ میں اس وقت کہاں ہوں، ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے اور امریکی ہمیں کیا سمجھتے ہیں۔ ان ترک باشندوں نے مجھے بتایا کہ ہم اس وقت افغانستان کے شہر قندھار میں ہیں۔ مجھے بھی اب اپنی قندھار میں موجودگی سے متعلق مزید شبہ نہیں رہ گیا تھا۔ اس طرح کم از کم میں نے ایک نیا ملک تو دیکھ لیا تھا۔ میں نے تلخی سے سوچا، اور اس سیاحت کے لیے مجھے کوئی رقم بھی تو ادا نہیں کرنی پڑی تھی۔ مجھے اب یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ میری طرح ان ترک باشندوں کو بھی پاکستان میں گرفتار کیا گیا تھا۔ یہ معلومات مجھے انہی ترکوں نے مہیا کی تھیں، لیکن میں نے ان سے یہ نہیں پوچھا کہ وہ کس طرح گرفتار ہوئے یا وہ پاکستان میں کیا کر رہے تھے۔ ایک قید خانے میں آپ اس طرح کے سوالات نہیں پوچھتے۔ ایک دن بین الاقوامی ریڈ کراس کے نمائندے اس قید خانے میں آئے اور ہمارے باڑے کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ کچھ قیدی ان کے پاس پہنچے اور ان سے بات چیت کی۔ ان میں سے ایک جرمن تھا۔ اس نے پہلے تو مجھے انگریزی میں مخاطب کیا، لیکن جب اسے معلوم ہوا کہ میرا تعلق جرمنی سے ہے تو ہم نے جرمن زبان میں گفتگو شروع کر دی۔ اس نے مجھ سے استفسار کیا کہ کیا میں اپنے اہل خانہ کو خط تحریر کرنا چاہوں گا تاکہ انہیں یہ معلوم ہو جائے کہ اس وقت میں کہاں ہوں۔ درحقیقت میری بھی یہی خواہش تھی کہ میرے اہل خانہ کو معلوم ہو جائے کہ اس وقت میں دنیا کے کس کونے میں موجود ہوں۔ اس جرمن کا حلیہ میری یادداشت میں ابھی تک محفوظ ہے۔ لمبے بال، مونچھیں
آنکھوں پر چشمہ اور عمر 45 سال کے قریب۔ اس نے مجھے بتایا کہ مجھے اپنے ہاتھ سے خط لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کی یہ بات قوانین کی صریحاً خلاف ورزی تھی۔ مجھے اس سے بات کرنے کے لیے زور زور سے چیخنا پڑتا تھا، کیونکہ جنگی جیکٹ طیاروں کے اترنے اور پرواز کرنے کا شور بہت زیادہ تھا۔ وہ خاردار تار کے ساتھ کھڑا تھا، کاغذ اس کے ہاتھ میں تھا۔ میں نے اسے چند سطریں لکھوائیں۔ میری یادداشت کے مطابق خط کا مضمون کچھ اس طرح تھا: میرے پیارے اہل خانہ، مجھے کبھی یقین ہے کہ میری وجہ سے آپ لوگ فکر مند ہوں گے۔ اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں، میں اپنے ہاتھ سے نہیں لکھ سکتا۔ یہ میری لکھائی نہیں ہے۔ میں اس وقت افغانستان کے شہر قندھار میں واقع امریکی فوجی اڈے میں قید ہوں۔ وہ مجھے ہر قیمت پر دہشت گرد ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے معلوم نہیں کہ میرا مستقبل کیا ہوگا۔ ہر روز ہم پر جسمانی تشدد کیا جاتا ہے، لیکن میں آزمائش برداشت کر لوں گا۔ مجھے امید ہے کہ جلد ہی ہم ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گے۔ میری وجہ سے آپ کو جس تکلیف اور اذیت کا سامنا کرنا پڑا، اس کے لیے آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ آپ کا بیٹا مراد پرناز۔ میں نے اس شخص کو بریمن میں اپنا پتہ اور والدین کا ٹیلی فون نمبر دے دیا۔ میں نے اس سے کہا کہ جرمن حکام کو تو پہلے ہی یہ علم ہونا چاہیے کہ میں یہاں ہوں۔ اگر یہ خط اپنی منزل تک پہنچ جائے اور جرمن حکام نے ابھی تک میرے والدین کو مطلع نہ کیا ہو، تو میرے والدین کو بھی یہ معلوم ہو جائے گا کہ میں کہاں ہوں۔ اسی شام حفاظتی دستہ آیا اور مجھے تفتیش کے لیے لے گیا۔ اس افسر کے ہاتھ میں میرا خط موجود تھا۔ اس نے خط مجھے دکھایا، ایک زوردار ٹھوکر رسید کی اور کہنے لگا، اس قسم کا احمقانہ خط کبھی بھی تمہارے گھر نہیں پہنچے گا۔ میں اس کا مطلب واضح طور پر سمجھ گیا۔ اس افسر نے مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا، ہم بیوقوف نہیں ہیں۔ اگر تم اپنے گھر خط لکھنا ہی چاہتے ہو تو تمہیں اس سے مختلف تحریر لکھنی چاہیے تھی۔ تمہیں یہ لکھنا چاہیے کہ میرے معاملات بہت اچھے جا رہے ہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ فکر مند نہ ہوں۔ تمہیں اس قسم کا خط لکھنا چاہیے، سمجھ گئے؟ بلا شک و شبہ وہ احمق اور بیوقوف نہیں تھے۔ مجھے کسی بھی قسم کی اذیت رسانی یا اس جیسی کوئی بات تحریر نہیں کرنا چاہیے تھی، لیکن مجھے یہ امید تھی کہ ریڈ کراس کا یہ نمائندہ اس قدر انسان دوست ہوگا کہ میرے والدین کو مطلع کر دے۔ اس افسر نے پوچھ گچھ کا آغاز کرنے کی کوشش کی۔ میں نے اس شام انہیں کچھ نہیں بتایا، ایک لفظ بھی اپنے ہونٹوں سے نہیں نکالا، حالانکہ مجھے شدید جسمانی اذیت اور پٹائی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اور آج مجھے اس حقیقت کا ادراک ہو رہا ہے کہ ریڈ کراس کا وہ نمائندہ میرے والدین سے کبھی نہیں ملا۔ مجھے یہ بھی علم ہے کہ اسے زبردستی کاغذات پر دستخط کرنے کے لیے مجبور کیا گیا اور اس سے یہ ضمانت حاصل کر لی گئی کہ وہ ان معلومات سے بیرونی دنیا کو مطلع نہیں کرے گا۔ اس کے پاس امریکیوں کی شرائط اور قید خانے کے اصول و ضوابط سے اتفاق کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ یہاں سے کسی بھی قسم کی کوئی معلومات بیرونی دنیا تک نہیں جا سکتی تھی۔ بعد ازاں گوانتانامو میں ریڈ کراس کے ایک اور نمائندے نے مجھے بتایا کہ یہاں کے حالات کو بیرونی دنیا کے لیے ضبط تحریر میں لانا تو کجا انہیں زبانی طور پر بیان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ میری اس جرمن سے پھر کبھی بھی ملاقات نہیں ہوئی۔ اس نے میری ماں کے ساتھ رابطہ نہیں کیا۔ شاید اس نے اپنا فرض نہایت خوب نبھایا ہو۔ ممکن ہے کہ وہ اپنی ملازمت کھونا نہ چاہتا ہو، لیکن میرا ضمیر مجھ سے مسلسل یہ سوال کر رہا تھا، کیا اس قسم کے حالات میں ایک انسان کو انسانیت کی خاطر اپنے ہم جنس کی مدد نہیں کرنا چاہیے تھی؟ ایک بار پھر مجھے یہاں سے کہیں اور لے جایا گیا اور دوسرے قیدیوں کے ساتھ رکھا گیا اور تفتیش کے لیے بلایا گیا۔ میں حفاظتی دستے کی مائیت میں ایک خیمے کے اندر پہنچا۔ وہاں انہوں نے مجھے زمین پر ٹانگیں پھیلا کر بیٹھنے کی ہدایت کی۔ مجھے ان کی ہدایت قطعی سمجھ میں نہیں آئی اور میں نے حسب معمول جھک کر بیٹھنا چاہا، لیکن امریکی فوجیوں نے مجھے مندرجہ بالا طریقے سے بیٹھنے کا حکم دیا۔ پھر انہوں نے میری ٹانگیں زمین پر لگا دیں اور میری ٹانگیں آگے کی طرف پھیل گئیں۔